9ویں جماعت کے لیے اردو کی معاون درسی کتاب گلزار اردو پستک کے بارے میں گلزار اردو بھاگ 1 9ویں کक्षा کے لیے اردو کی سہایک پاٹھیہ پستک ہے جو دھونی پستک کے روپ میں پرستت کی گئی ہے۔ اس میں کل 19 پاٹھ ہیں۔ پرشٹوں کی کل سنکھیا 57 ہے۔ پرتیک پاٹھ کے ساتھ کبھی پریچے دیا گیا ہے، ساتھ ہی مشق یعنی ابھیاس بھی دیا گیا ہے۔ صفحہ 1 حصہ اول غزلیات۔ صفحہ 2 تعارف غزل۔ غزل عربی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ وہ شاعری جسے غزل کہتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں دوسرے مضامین بھی داخل ہوتے گئے ہیں، اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزل اردو کی سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ غزل کا ہر شعر عام طور پر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ جس طرح غزل میں مضامین کی قید نہیں ہے، اسی طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں۔ یوں تو غزل میں عموماً 5 یا 7 شعر ہوتے ہیں، لیکن بعض غزلوں میں زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی بحر، قافیے اور ردیف میں شاعر ایک سے زیادہ غزلیں کہہ دیتا ہے۔ اس کو 2 غزلہ، 3 غزلہ، 4 غزلہ کہا جاتا ہے۔ صفحہ 3 کسی غزل کے اگر تمام شعر موضوع کے لحاظ سے آپس میں یکساں ہوں تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں، اور اگر شاعر غزل کے اندر کسی ایک مضمون یا تجربے کو ایک سے زیادہ اشعار میں بیان کرے تو اسے قطع، اور ایسے اشعار کو قطع بند کہتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے بعد والا شعر زیب مطلع یا حسن مطلع کہلاتا ہے۔ غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں مطلع ثانی یعنی دوسرا، مطلع ثالث یعنی تیسرا کہا جاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیے ہوں اس کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ صفحہ 4 اب پرستت ہے گلزار اردو بھاگ 1 کا پہلا پاٹھ۔ سید خواجہ میر درد۔ تعارف شاعر۔ غزل گو شاعر خواجہ میر درد کا تعارف۔ سید خواجہ میر درد، پیدائش 1721، انتقال 1785۔ سید خواجہ میر نام، درد تخلص تھا۔ ان کا سلسلہ نسب خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے ملتا ہے۔ اسی نسبت سے درد کو تصوف ورثے میں ملا۔ ان کے بزرگ بخارا سے آ کر دلی میں آباد ہو گئے تھے۔ درد نے اپنے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب سے تعلیم حاصل کی۔ درد کی طبیعت میں سادگی اور قناعت پسندی بہت تھی۔
یہی وجہ ہے کہ دلی کی تباہی کے زمانے میں جبکہ اکثر شعراء دوسری ریاستوں کا رخ کر رہے تھے، درد نے دلی سے باہر جانا گوارا نہ کیا اور اسی شہر میں زندگی گزار دی۔ وہ خوددار طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے کسی امیر یا بادشاہ کی مداح نہیں کی۔ درد نے تصوف کے باریک نکات کو نہایت خوبی سے ادا کیا ہے۔ تشبیہات کے برمحل اور نادر استعمال نے اشعار کے حسن کو نکھار دیا ہے۔ عام طور پر چھوٹی بحروں میں ان کی غزلیں زیادہ رواں اور پر اثر ہوتی ہیں۔ ان کے چھوٹے سے دیوان میں اچھے شعروں کی تعداد خاصی ہے۔ صوفیانہ رنگ کے ساتھ ساتھ درد کے یہاں عشقیہ شاعری کے بھی بہت اچھے نمونے ملتے ہیں۔ صفحہ 5 غزل گو شاعر خواجہ میر درد کی غزل۔ اب پیش ہے خواجہ میر درد کی غزل۔ تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ دوستو دیکھا تماشا یاں کا بس، دوستو دیکھا تماشا یاں کا بس، تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے، تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے۔ شمع کے مانند ہم اس بزم میں، شمع کے مانند ہم اس بزم میں، چشم نم آئے تھے دامن تر چلے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ خواجہ میر درد۔ مشق۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1۔ پہلے شعر میں تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2۔ شاعر نے زندگی کو طوفان کیوں کہا ہے؟ سوال نمبر 3۔ چوتھے شعر میں شاعر شمع کے حوالے سے کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ سوال نمبر 4۔ آخری شعر میں زندگی کی کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اسی کے ساتھ یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ पाठ 1 यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ 2 आता है।